دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو صاحب نصاب کا مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے، زکوٰۃ میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ صاحب نصاب کیسے کہتے ہیں، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر ہے آپ صاحب نصاب۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا، تھوڑی سی ایک پائل چاندی کی ایک پائل ہے جو 10-12 گرام کی 15 گرام کی ہے اور 1.5 تولہ سونا ہے، دونوں کو ملاؤ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، تب بھی صاحب نصاب ہوگا۔ اچھا ایک بندہ کہ جس کے پاس تھوڑا سا روپیہ ہے، سمجھو 20-25 ہزار روپیہ 30 ہزار روپیہ ہے، جس سے وہ صاحب نصاب نہیں بنتا، لیکن اس کے گھر میں ایک 65 انچ کا ٹی وی بھی ہے، 65 انچ کا ٹی وی بھی لگایا ہے نا، تو 30 ہزار اور وہ 65 انچ کا ٹی وی جو اس نے خریدا 70 ہزار 80 ہزار جس میں یا 50 ہزار میں خریدا، تو 50 اور 30 80 ہزار ہو جائیں گے۔ کوئی اور سامان بھی، ایک بائک تو چلانے کے لیے آنے جانے کے لیے، لیکن دوسری بائک بھی رکھی ہے شوق کے لیے، ایک موبائل تو یوز کے لیے، دوسرا موبائل ایکسٹرا رکھا ہے شوق کے طور پر، یہ ساری قیمتیں مل کر بھی بندہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہوتی لیکن بندہ صاحب نصاب بنتا ہے، اور جب بنتا ہے تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ بھائی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی جوتے چپل سینڈل جو ہے نا، عورتوں کی سینڈل 20 جوڑی، مرد کے جوتے 15-20 جوڑی ہے نا، وہ بالکل سجائے ہوئے ہیں ان کے ڈراور میں، تو یہ ایک جوتا چپل یا ایک ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈی کا الگ، گھر میں چلنے کا الگ، گرمی کا الگ، اور کہیں پر فنکشن میں جاؤ شادی بیاہ میں تو الگ، تو 4 جوڑی چلو سمجھے الگ، باقی کے جو 15 جوڑی نا اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ وہ کتنے کے، اگر اس سے بھی صاحب نصاب بنتا ہو قربانی واجب ہو جائے گی، قربانی واجب ہوگی۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ کہ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ، مطلب چھوٹے بچوں پر نہیں ہے، پاگلوں پر نہیں ہے، چھوٹے بچوں پر، نابالغ بچوں پر نہیں۔ ہاں اگر مالدار ہے بندہ، مالدار اور اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو مستحب ہے، مستحب، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو نابالغوں پر نہیں، بالغ ہو، عاقل ہو، عقل والا ہو، پاگل نہ ہو، اور صاحب نصاب ہو، غریبوں پر نہیں، صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر عورتیں تو صاحب نصاب ہو ہی جاتی ہے، غریب سے غریب عورت بھی صاحب نصاب بن جاتی ہے، تو پھر مرد کیا ہیلے نکالتا ہے، میرے پہ 5 لاکھ کا قرضہ ہے، میری بیوی کے پاس 2 تولہ سونا ہے، چاندی بھی ہے، تھوڑا سی رقم بھی ہے، لیکن مجھ پر 5 لاکھ کا قرضہ، تو قربانی ہوگی کہ نہیں؟ تو زکوٰۃ دینے کی کہ نہیں دینے کی؟ بھائی قربانی بھی دینی اور زکوٰۃ بھی دینی ہے، دونوں کا حساب الگ۔ تجھ پر 5 لاکھ کا قرضہ، وہ تیرا حساب الگ، اور تیری بیوی پر کوئی قرضہ نہیں، اس کا حساب الگ ہوگا، ہے نا۔ بہرحال اسی طرح سے سامان تجارت ہے تو اس کا حساب لگا، صاحب نصاب ہوا قربانی واجب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے قربانی کے جانور قیمتی اور موٹے تازے لایا کرو، بالکل ایسے جانور نہ ہو کہ دبلے پتلے چل بھی نہ سکتے ہوں، کھینچ کر لے جانا پڑے، ایسے نہ ہو، خوبصورت موٹے تازے اور قیمتی، اللہ کے رسول نے فرمایا قیمتی ہو۔ تو اچھی بات ہے قیمتی، لیکن کچھ لوگ جب لاتے ہیں، میں نے جو پہلے حدیث بیان کی نا اس کا محمل یہ ہے کہ کچھ لوگ قیمتی لائے 80 ہزار کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا بکرا خرید لائے، دوسرے جانور بڑے کی تو بات ہی نہیں، بکرا 1.5-2 لاکھ کا خرید کر لائے، اور پھر وہ محلے میں ایسی شان سے چلتے ہیں، 1.5 لاکھ کا لایا ہوں، دیکھا کہ نہیں، تو نہ آیا تھا کہ نہیں، دیکھ کتنا زوردار بکرا۔ اب وہ سب کے سامنے اترا رہا ہے بندہ، اترانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں کتنا مالدار، میں نے کتنا پیسہ خرچ کیا، نہیں، لاؤ 1.5 لاکھ کا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ 1.5 لاکھ کا ہے، پتہ نہ چلے کہ 1.5 لاکھ کا، نہیں سستے میں مل گیا تھا 30 ہزار میں لے آیا، 50 بول دو، لائے 1.5 لاکھ میں، بولا 50 میں لایا، تو آدمی کہا یا سستے میں مل گیا، اسی لیے بڑا لے آیا کہ سستے میں ملا، سوچنے دو اس کو جو سوچنا ہو، ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو پھر اللہ اس پر اس کے بال کے بدلے آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ہے نا۔ تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ جن پر بھی قربانی یا واجب ہوتی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قربانیاں کریں، جانور اچھا موٹا تازہ ہونا چاہیے، کوئی عیب نہ ہو۔ اب کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں تو سینگ تھوڑے سے ٹوٹ ہی جاتے ہیں، تھوڑے سے اوپر سے کچھ ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں اس سینگ کے ٹوٹنے میں کوئی خرابی نہیں،
کوئی خرابی نہیں، قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا جانور کہ جس کا جڑ سے ہی سنگ نکل گیا اور وہ زخم موجود ہے، بھرا بھی نہیں، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بڑے جانور ہیں تو 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب یہ 4 لوگ ملے، مثال کے طور پر 4 لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ یار اپنے چاروں مل کر 7 آدمی مل نہیں رہے، تو چاروں مل کر ہم ایک جانور لیتے ہیں، پھر یعنی ایک جانور 4 حصے کر لیتے ہیں، 7 کے بجائے 4 کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس یعنی جانور کی قیمت کے 7 حصے کریں، ملٹیپلائی کریں 7 سے، تو جو ایک حصہ آتا ہے، چاہے وہ 1500 2000 2500 3000 جو بھی آیا 7 حصوں میں، ہے نا، تو اگر مثال کے طور پر وہ 21000 کا جانور ہے، 21000 کا، تو ہر ایک کے حصے میں 3000 آئیں گے۔ تو ایسا نہ ہو یعنی 4 آدمی نے مل کر ایک جانور خریدا اور ایک نے 2000 دیے، باقیوں نے مل کر 21000 پورے کر دیے، اور ایک نے 2000 دیے، تو 7ویں حصے سے اگر قیمت کم ہوگی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، جس نے زیادہ دیا اس کی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن اگر سب نے تھوڑا تھوڑا زیادہ دیا، سب کی ہو جائے گی۔ یا ایک نے مثال کے طور پر 4 لوگ ہیں، ایک نے 3000 دیا، باقی جو 3 تھے وہ مالدار تھے، انہوں نے کہا کہ تو 3000 دے دے، کہ 7واں حصہ 3000 ہے تو 3000 دے، باقی ہم مینیج کر لیں گے، باقی ہم تینوں ملا لیں گے، تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ تو سب کے حصے برابر ہو یہ تو ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کی جو قیمت ہو وہ ہر ایک کے حصے میں 7واں حصہ کم از کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یعنی کہ بڑے جانوروں میں 7 حصے، اچھا بڑے چھوٹا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، گھیٹا وغیرہ، تو یہ اگر جانور ہے بکری بکرا، تو اس میں آپ کو 1 سال ضروری ہے، 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ دانت دیکھتے ہیں، اگر آپ کے یہاں پلا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اسلامی سال کے اعتبار سے سال کا ہوا یا نہیں ہوا، 1 سال کا ہوا یا نہیں ہوا، ہے نا۔ دانت ہونا نہ ہونا ضروری نہیں، لیکن 1 سال کی عمر ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر بڑا ہے بھینس وغیرہ، تو پھر اس میں آپ کو 2 سال کا جانور ہونا چاہیے، 2 مکمل، تیسرے میں داخل 2 مکمل ہونے چاہیے۔ اور اگر اونٹ کی قربانی ہو تو پھر اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال کا، ہے نا، 5 پورے ہوں اور 6ٹھے میں داخل ہو گیا ہو ایسا جانور۔ تو آپ اپنی قربانیوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔